الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وصل وسلم على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى وقادة التقى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم. پردہ نشین دینی مائیں اور بہنیں، اس وقت قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب وہ لوگ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں. اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے. اور جب اللہ تعالیٰ ان کو خشکی میں پہنچا دیتا ہے تو پھر وہ شرک کرنے لگتے ہیں. اس آیت کریمہ میں مشرکین کے تعلق سے جو باتیں کی گئی ہے وہ چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. سب سے پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ دعا اللہ ہی سے مانگے. راحت ہو، امن ہو، پریشانی ہو، تکلیف ہو، سکون ہو، خوشی ہو، غمی ہو، موت آ جائے، اچھی خبر مل جائے، ہر حالت میں ایک مومن کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اللہ سے مانگے. مشرکین مکہ کٹر دشمن تھے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے. اس کے باوجود جب پریشانی میں پھنس جاتے، مصیبت میں پھنس جاتے تو وہ اللہ ہی کو پکارتے تھے. قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا ہے. بھنور میں پھنس جاتے تو دیکھتے کہ اب کوئی بچانے والا نہیں تو پھر وہ اللہ کو پکارتے. مشرکین مکہ کعبۃ اللہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، دیواروں پر چپکائے تھے.
بہت زیادہ بت ایسے تھے جو کانچ کے تھے. 360 بت کیوں تھے؟ اس وجہ سے کہ سال کے 360 دن ہوتے ہیں، اور جب سال کے 360 دن ہوتے ہیں تو ہر دن کا انہوں نے ایک معبود بنا کے رکھا تھا. اس کی وہ پوجا کرتے تھے، طواف کرتے ہوئے اس ایک بت سے مانگتے تھے، اور نعوذ باللہ وہ یہ سوچتے تھے کہ اتنی بڑی کائنات، اتنا بڑا نظام ایسے کیسے چل سکتا ہے؟ اتنے بڑے نظام کو چلانے کے لیے ایک کی ضرورت نہیں، کئیوں کی ضرورت ہے، اس لیے وہ اللہ کے ساتھ ان کو شریک مانتے تھے. لیکن ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم صرف اللہ سے مانگے، کسی اور سے نہ مانگے. شرک اللہ کو پسند نہیں، مشرک کی مغفرت نہیں ہوگی. شرک بہت سارے راستوں سے ہمارے گھروں میں، سینوں میں سرایت کر گیا. سوچنا چاہیے کہ کہیں ہم شرک میں مبتلا تو نہیں. ان کے بڑے بڑے دیوتاؤں کے بھی نام ہیں. لات ایک بت کا نام ہے، ایک بت کا نام، اسٹیچیو کا نام عزا ہے، ایک بت کا نام منات ہے، ایک بت کا نام بعل ہے. یہ بڑے بڑے بت ہے، تذکرہ قرآن کریم میں بھی ہے. فرمایا افرأیتم اللات والعزى ومناة الثالثة الاخرى. دیکھو یہاں 3 بتوں کا تذکرہ ہے، لات، عزا اور منات. اور ایک اور آیت میں ہے اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقین. کیا تم بعل بت کو پکارتے ہو اور جو سب سے بہتر اور خوبصورت پیدا کرنے والی ذات جو اللہ کی اس کو بھول جاتے ہو، چھوڑ دیتے ہو اس کو؟ یہ جو بڑے بڑے دیوتا ہیں، کہیں سونے کے، کہیں چاندی کے، کہیں لکڑی کے بنے ہوئے تھے، ان کو یہ پکارا کرتے تھے، پتھروں کے بتوں کو پکارتے تھے. ان کے یہاں کوئی مسئلہ نہیں تھا، ہر کنکر ان کا شنکر تھا اور ہر پتھر ان کی دیوی تھی. اپنا تو خدائے واحد ہے، لاکھوں کی عبادت کون کرے؟ غزوہ احد مکمل ہوا، جنگ مکمل ہوئی تو ابو سفیان جو اس وقت حضرت نہیں بنے تھے، رضی اللہ عنہ نہیں کہا جاتا تھا ان کو، پہاڑی پر چڑھ گئے. اور پہاڑی پر چڑھنے کے بعد اعلان کیا، کیا اس قوم میں محمد موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا جواب نہ دیں اس کا. دوسری مرتبہ پکارا، تیسری مرتبہ پکارا، جواب نہیں دیا گیا تو پھر وہ خاموش ہو گیا. پھر تھوڑی دیر کے بعد اس نے کہا کیا اس قوم میں ابو قحافہ کا بیٹا موجود ہے، یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ؟ آپ نے فرمایا جواب نہ دیں اس کا. خاموش ہو گئے. سب صحابہ کرام خاموش ہیں. ابو سفیان نے 3 بار آواز لگائی، پھر دیکھا کہ کوئی جواب نہیں آیا. تھوڑی دیر کے بعد پھر آواز لگائی، کیا اس قوم میں خطاب کا بیٹا موجود ہے، یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ؟
آپ نے فرمایا جواب نہ دیں۔ ابو سفیان نے دیکھا کہ کوئی آواز نہیں آئی تو اس نے کہا کہ اگر یہ زندہ ہوتے تو جواب دیتے، اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ قتل کر دیے گئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قابو نہیں ہوا، وہ ایک دم بول پڑے اور فرمایا کذبت، جھوٹ بول رہا ہے، اے اللہ کے دشمن تو نے جھوٹ بولا، تیرے کو غمگین کرنے کا سامان اللہ نے ابھی بچا کے رکھا ہے، تجھے پریشان کرنے کا سامان اللہ نے ابھی بچا کے رکھا ہے، باقی رکھا ہے۔ تو پھر ابو سفیان بولا، کہا کہ اعلو حبل، اعلو حبل، حبل بت کا نام ہے، اسٹیچو کا نام ہے، ترجمہ کرتے ہیں اس کا حبل کی جے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ بولو، حضرت عمر سے کہا کہو کہ اللہ اعلی و اجل، بڑے تو اللہ ہیں، بزرگ تو اللہ ہیں۔ تو پھر ابو سفیان نے کہا لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے پاس تو عزا بت ہے، تمہارے پاس تو عزا نہیں ہے۔ گویا وہ یوں کہنا چاہ رہا تھا تمہارے پاس عزت نہیں ہے، ہمارے پاس تو عزا بت ہے جس سے ہمیں عزت ملتی ہے۔ آپ نے فرمایا عمر کہو لنا مولا ولا مولا لکم، ہمارے پاس تو اللہ ہے، تمہارے پاس کہاں ہے؟ فنعم المولا ونعم النصیر، عزت تو اللہ کے پاس سے ملے گی، مدد کرنے والا تو اللہ ہے، کوئی اور نہیں۔ اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ ایک مومن اگر وہ یوں کہتا ہے کہ میں لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتا ہوں، پڑھتی ہوں، تو پھر اس کو چاہیے کہ ایک اللہ کو ہر وقت پکارے، ہمیشہ پکارے، اللہ ہی سے مانگے، اس لیے کہ وہی دینے والی ذات دنیا میں کوئی دے نہیں سکتا ہے۔ دوسری بات، ایک حدیث شریف میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا دین کیا ہے؟ جواب دیا الدین النصیحہ، دین تو خیر خواہی کا نام ہے، خیر چاہنے کا نام ہے، بھلائی چاہنے کا نام ہے۔ مثلا ہماری مائیں اور بہنیں ابھی اس وقت بیٹھی ہوئی ہیں، بہت اچھا تقاضا جذبہ لے کر یہاں پہنچی ہیں، مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ ایسے جذبے ملتے نہیں ہیں جو دین کے خاطر کہیں جمع ہو جائیں۔ یہاں کے افراد نے اپنی محنتوں سے پروگرام کا انتظام کیا اور آپ نے ان کو سپورٹ کیا اور اپنے دل کی دنیا بدلنے کی کوشش کی، یہ بہت بڑی بات ہے۔ سلامت رہیں آپ، اللہ تعالیٰ آپ کے جذبے کو باقی رکھے، ٹھنڈا نہ پڑنے دے، اور آپ کی نسلوں میں اس جذبے کو منتقل فرمائے۔ یہ بہت اچھا جذبہ ہے فتنے کے دور میں، اور بارش کے قطروں کی طرح جب فتنے برستے ہوں، ایسے موقعوں پر عورتوں کا جمع ہو جانا اور ایک اللہ اور اس کے رسول کی بات سننے کے لیے جمع ہونا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ پڑی پڑی کام آئے گی ہم بولتے ہیں نا، اس کا یہی مطلب ہے کہ کان میں پڑی ہوئی اللہ اور اس کے رسول کی بات کسی نہ کسی دن تو زندگی بدل کے رکھ دے گی۔ تو خیر خواہی کیا ہے؟ بھلا چاہنا کیا ہے؟ مائیں یہاں بیٹھی ہیں تو وہ یہ سوچیں کہ میرے بچے کو میں دیندار بنا دوں، یہ خیر خواہی ہے۔ میری لڑکی کو میں نمازی بنا دوں، دیندار بنا دوں، یہ خیر خواہی ہے۔ میری بہن جو گھر میں ہے اس کو میں نمازی بنا دوں، پابند بنا دوں، دیندار بنا دوں، حضرت فاطمہ جیسی بنا دوں، عائشہ جیسی بنا دوں، ازواج مطہرات جیسی بنا دوں، صحابیات جیسی بنا دوں، محدثات فقیہات جیسی بنا دوں، یہ بھلائی ہے، خیر خواہی ہے، اسی کا نام دین ہے۔
اسی کو دین کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کوئی عورت نہیں چاہتی کہ میرا بیٹا آگ میں جلے، کوئی باپ نہیں چاہتا میری لڑکی آگ میں جلے، تو ان کے ساتھ اچھی فکریں کرنا، دین کے لیے فکریں کرنا، نمازوں کی فکریں کرنا، خود بھی نمازی بننا، یہی دینداری ہے اور یہی خیر خواہی ہے۔ شادی شدہ شوہر اگر ہے تو اس کے لیے یہی دینداری اور خیر خواہی ہے کہ وہ اپنی بیوی کو بھی دیندار بنائے، اور اگر بیوی دیندار ہے تو وہ یہ چاہے گی کہ میرا شوہر دیندار بنے، نمازی بنے، حرام نہ کمائے، یہ خیر خواہی ہے۔ یہ سمجھنے کی چیز ہے، کسی کو ہلکا نہ سمجھے، کسی کو برا نہ سمجھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی کی ذلت سے بھی منع فرمایا، کسی کو رسوا کرنے سے بھی منع فرمایا، یہاں تک کہ گھر میں آنے والے خادم، جو ہمارے گھروں میں کتنی عورتیں کام کرتی ہے، جو غیر مسلم ہوتی ہے، جو گھر میں 30 سال گزار دیتی ہے، 25 سال گزار دیتی ہے، یہ ہمارے لیے افسوس کی بات ہے کہ ہم ان کو دین نہیں پہنچا پائے، ہم ان کو بتا نہیں پائے کہ اسلام میں کامیابی ہے، اس مذہب میں سکون ہے۔ یہ ہمارے لیے مائنس پوائنٹ ہے، افسوس کی بات ہے۔ ذرا تصور کرنا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خادموں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کو کہا، نوکروں کے ساتھ بھی، غلاموں کے ساتھ بھی، باندیوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کو کہا، بلکہ فرمایا جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہو ان کے لیے پسند کرو، جو تم کھاتے ہو ان کو کھلاؤ، جو تم پہنتے ہو ان کو پہناؤ۔ آج کہاں ہے یہ چیز؟ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ ایک صحابی حضرت معرور، انہوں نے ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ کو دیکھا اور ان کے نوکر کو دیکھا، ان کے غلام کو، دونوں پر ایک ہی طرح کا کپڑا ہے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ انہوں نے 2 طرح کے کپڑے پہنے تھے، اسی طرح کے 2 کپڑے ان کے غلام میں بھی تھے۔ تو صحابی نے پوچھ لیا کیا بات ہے، آپ نے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، آقا اور غلام میں؟ تو ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ اسی طریقے سے میں نے ایک غلام کو یوں کہہ دیا تھا کہ تو ایک کالی عورت کا بیٹا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا تو آپ نے فرمایا ابوذر، ابھی بھی تیرے اندر جاہلیت کی بو آتی ہے، ابھی بھی جہالت ہے۔ یہ جس کو کہا تھا وہ کون تھے؟ اس کا بھی واقعہ ہے کہ حضرت بلال تھے۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کی کچھ انبن ہوئی، کچھ چپکلش ہوئی، تو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے غصے میں آ کر ماں کی نسبت سے گالی دے دی اور کہا کہ تو ایک کالی عورت کا بیٹا ہے، یبن السودا، ایک کالی عورت کے بیٹے۔ حضرت بلال نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ابوذر، ایسا لگتا ہے کہ آپ کے اندر ابھی بھی جاہلیت کی خصلت موجود ہے، عادت موجود ہے۔ ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سے کہا اللہ کے رسول بوڑھا ہو گیا، ابھی بھی میرے اندر جہالت ہے، جاہلیت کی بو آ رہی ہے میرے اندر۔ اتنا افسوس ہوا کہ حضرت بلال کے پاس گئے اور اپنے آپ کو زمین پر لٹا دیا اور ایسا فرمایا حضرت بلال سے کہ اپنا پاؤں میرے گال کے اوپر رکھو، جب تک نہیں رکھو گے تب تک میں یہاں سے جانے والا نہیں ہوں۔ یہ بتلانے کے لیے کہ میں نے بہت بڑی غلطی کی اور تم کو میں نے کیا سمجھ لیا۔ میری مائیں اور بہنیں، ہم بھی کسی کو کمتر نہ سمجھے۔ غلاموں کی، باندیوں کی، آج کل تو باندی غلام تو ہے نہیں، لیکن خادموں کی، نوکرانیوں کی، اپنے ماتحت، اپنے انڈر میں جتنے لوگ ہیں ان کی عزت کریں، یہ خیر خواہی ہے۔
ایک بیوی کی خیر خواہی کیا ہے؟ یہی خیر خواہی ہے بیوی کی کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ اچھا سلوک کرے. بیوی کی خیر خواہی یہ ہے کہ شوہر کو اچھے سے اچھا بنانے کی کوشش کرے، اس کو نمازی بنائیں، حرام سے بچائے، اس کی روزی کی فکریں کریں. نماز نہ پڑھتا ہو تو اس کو نماز میں مدد کریں، تعاون کریں، بھیجیں. یہ عورت کا کام ہے. یہی دینداری ہے، یہی خیر خواہی ہے. ایک واقعہ سناتا ہوں. جس زمانے میں مکۃ المکرمہ فتح ہوا، ایک عورت کا جذبہ کیا ہوتا ہے وہ بتلانا چاہتا ہوں، کیسا ہونا چاہیے. جب مکہ فتح ہوا تو مکہ ویسے ہی عزتوں والا ہے، برکتوں والا ہے، لیکن نبی کی جب وہاں پیدائش ہو گئی اور نبی نے جب مکہ فتح کیا، نبی کی جب وہاں تشریف آوری ہوئی تو اس کی عزتوں کو اور چار چاند لگ گئے، اور زیادہ مبارک بن گیا، اور برکتوں والا بن گیا. جیسے زمزم کی فضیلت سب جانتے ہیں کہ حضرت اسماعیل کے قدموں کے رگڑ اور جبرائیل کے پر مارنے اور ایک عورت کی تڑپ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وہاں چشمہ جاری کیا تھا، تو اس چشمے کو چار چاند لگ گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب اس میں ڈالا تھا، آپ نے کلی فرمائی تھی. تو پھر اس زمزم کا کیا کہنا، اس کی برکتیں آپ سب جانتی ہیں. تو مکہ تو بہت ہی زیادہ برکتوں والا شہر ہے، مقدس شہر ہے. اس شہر میں جب مکہ فتح ہو رہا ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ مکہ میں قتل و قتال نہیں کر سکتے، جنگ نہیں کر سکتے، لڑائیاں نہیں کر سکتے، مار پیٹ نہیں کر سکتے، خون بہا نہیں سکتے، شکار کرنے کی حرم میں اجازت نہیں. صرف ایک موقع ایسا آیا ہے کہ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مکے کو حلال کر دیا گیا. آپ کو بتلایا گیا کہ اتنی دیر کے لیے حلال ہے، پہلے بھی حرام تھا، بعد میں بھی حرام تھا. صرف چند منٹوں کے لیے، چند لمحوں کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے اللہ تعالیٰ نے حلال کر دیا تھا اس کو. اور وہ مکہ جب فتح ہوا، اس وقت جب مکہ فتح ہوا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 21 سال کے کٹر دشمنوں کو فوراً معاف کر دیا تھا. یہاں تک کہ آپ کی زبان مبارک سے اعلانات ہوئے، جو ام ہانی کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو بھی امن. ام ہانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچازاد بہن ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے. آپ نے فرمایا تھا جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اس کو بھی امن، جو کعبۃ اللہ میں حرم میں داخل ہو جائے اس کو بھی امن، چھٹکارا مل جائے گا اس کو. آپ نے ایسے ایسے اعلانات کیے تھے، بہت سارے دشمنوں کو معاف کیا تھا، لیکن اس موقع پر 4 خطرناک عورتیں اور 11 خطرناک مرد، یہ کافر تھے. ان کے بارے میں آپ نے فرمایا ان کی معافی کا اعلان نہیں کرتا ہوں، یہ نہیں معاف ہوں گے، ان کو ملنے پر قتل کرنے کا اعلان ہے. ان میں ایک آپ کے کٹر دشمن اور اس امت کے فرعون ابو جہل کا بیٹا اکرمہ بھی تھا. اکرمہ کو پتا چلا، ان کی بیوی نے کہا ہوگا کہ آپ کے قتل کا اعلان ہے، تو وہ مکہ چھوڑ کر جانے لگے. وہ یمن گئے. پھر انہوں نے ایسا سوچا کہ وہاں سے پھر میں کوئی اور ملک، حبشہ، یعنی آج کل حبشہ کو ایتھوپیا کہتے ہیں، یا کوئی اور ملک چلا جاؤں گا، یہاں رہوں گا تو قتل کر دیا جاؤں گا. اس نے بھی بہت تکلیف پہنچائی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اکرمہ نکل گیا. مکہ اور یمن پاس میں نہیں ہے، بہت دور ہے. اس زمانے میں کیسے سفر، کیسے گئے ہوں گے ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. یمن جب پہنچا تو یمن میں
وہاں سے دوسرے ملک جانے کے لیے وہ کشتی میں بیٹھا، اسٹیمر میں، تو ایک دم سے طوفان آیا، تو اکرمہ کو ڈر لگا کہ گئے اب. تو اکرمہ نے اپنے سامنے بت، جو بھی اس کے بت تھے، چاہے وہ لات منات عزا جو بھی ہیں، اس کو پکارنے لگا کہ میری مدد کر. تو کشتی چلانے والے نے کہا کہ یہ پتھروں کے بت کام نہیں آئیں گے اس وقت، اللہ ہی بچا سکتا ہے، پکارو اس کو، اللہ کو. اکرمہ نے دل میں کہا کہ جب سمندر میں آئے تو اللہ ہی بچا سکتا ہے، تو پھر زمین پر بھی اللہ ہی بچائے گا، اور تو کوئی بچا نہیں سکتا. اگر میں یہاں سے چھٹکارا پا گیا، بچ گیا اور کشتی کنارے لگ گئی، تو میں جلدی سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا اور ایمان قبول کر لوں گا، اس کے رب کو مان لوں گا. ادھر اکرمہ کی بیوی ایمان لا چکی، اس کا نام ام حکیم تھا. اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر ریکویسٹ کی، درخواست کی، جا کر کہا اللہ کے رسول، میرا شوہر، اس کے قتل کو آپ نے حلال قرار دیا ہے، وہ جا چکے ہیں، لیکن میں درخواست کرتی ہوں اسے آپ معاف کر دیں، وہ ایمان قبول کرنا چاہیں گے. آپ تو چکے رحم دل تھے، رحمت للعالمین بن کے آئے تھے، پوری دنیا کے لیے رحمت تھے. آپ نے فرمایا جاؤ، ویسے تو وہ کافر ہیں، ایمان قبول کرتے ہیں، معاف کر دیتا ہوں. وہ نکل کر تلاش کرنے لگی اپنے شوہر کو، کرتے کرتے یمن پہنچی. سوچو ایک عورت کا جذبہ، سوچو میری مائیں اور بہنیں، اپنے شوہر کی فکر کے لیے یمن چلی گئی. جب یمن پہنچی اور اکرمہ سے ملاقات ہوئی تو اس کے الفاظ سنیے. اس نے کہا کہ میں ایک ایسے شخص کے پاس سے آ رہی ہوں جس میں 3 صفتیں ہیں. پہلی صفت یہ بتائی کہ سب سے زیادہ رشتوں کو جوڑنے والے لوگ ہیں وہ. اللہ کے رسول کے بارے میں فرمایا کہ وہ ایسا شخص ہیں جو سب سے زیادہ رشتوں کو جوڑتا ہے. میری مائیں اور بہنیں، ہمارے گھروں میں رشتوں کا کیا حال ہے؟ کتنے لوگ کٹاپ ہیں، کتنوں سے دشمنیاں برسوں سے چل رہی ہے. کتنی عورتیں ہیں جو اپنی بہنوں سے کب سے بات نہیں کر رہی ہے. کتنی عورتیں ہیں جو اپنی ماں سے بات نہیں کر رہی ہے. کتنی عورتیں ہیں جو اپنے شوہروں سے بات نہیں کر رہی ہے. کتنی عورتیں ہیں جو عمر کے کافی حصے تک پہنچ چکی ہے لیکن اپنے بچوں سے بالکل دشمنی میں لگی ہوئی ہے. میری مائیں اور بہنیں، رشتوں کو جوڑیے. رشتہ توڑنے والے کی بڑی راتوں میں بھی مغفرت نہیں ہوتی. شب برات آنے والی ہے، شب قدر آئے گی رمضان میں، مغفرت نہیں ہوگی، ایسی عورتوں کی دعائیں قبول نہیں ہوگی. تو سب سے پہلے فکر کریں اور کسی طریقے سے رشتوں کو جوڑنے کی فکر کریں. گھروں کے اندر لڑائیاں ختم کریں، چنگاریاں بجھائیں، آگ بجھائیں، اور گھروں کے اندر تعلقات کو جوڑنے والی، رشتوں کو جوڑنے والی عورت بن جائیں. دیکھیے پہلی صفت نبی کی کیا بیان کی، دوسری صفت کیا بیان کی. دوسری صفت یہ بیان کی، ابر الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ نیک آدمی ہے وہ. کیا ہم اپنے شوہروں کو نیک بنانے کی فکر کرتی ہیں؟ کیا ہم اپنے بچوں کو نیک بنانے کی فکر کرتی ہے؟ بچہ ٹیوشن سے آتا ہے، اسکول سے آتا ہے، نماز کا وقت ہوتا ہے تو ماں کہتی ہے کہ بیٹا کوئی بات نہیں، بعد میں قضا کر لینا، ابھی سو جا. ادھر اللہ کے رسول فرماتے تھکن اترے گی نماز سے، ارحنی یا بلال، اے بلال مجھے راحت پہنچائیے. تو دیکھیے راحت تو نماز سے ملتی ہے، اور ہم اپنے بچوں کو راحت کے لیے کہتے ہیں سو جاؤ، اور پھر کہتے ہیں کوئی بات نہیں بعد میں نماز قضا کر لینا. میری مائیں اور بہنیں، نماز ہی سب کچھ ہے. ابتدا بھی نماز، انتہا بھی نماز، پہلے بھی نماز، آخر میں بھی نماز. اگر نماز نہیں تو آپ کا صدقہ کرنا کوئی فائدے کا نہیں. نماز نہیں تو روزے کوئی مطلب کے نہیں.
نماز نہیں تو زکوٰۃ کا کوئی مطلب نہیں. آپ قرآن اٹھائیے، حدیث اٹھائیے، آپ کو ہر جگہ نماز کا تذکرہ ملے گا. بلکہ سورہ مدثر میں کیا ہے؟ ما سلککم فی سقر، جہنم میں تم کو کس نے پہنچا دیا، کس چیز نے پہنچایا؟ فرمایا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اس وجہ سے جہنم میں آ گئے. پہلا ہی تذکرہ نماز کا ہے. آگے بعد میں ہے کہ مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، وہ بات کے بعد تذکرہ ہے. پہلے نماز. اگر نماز نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے میری مائیں اور بہنیں. کورونا کے زمانے میں امیونٹی کے لیے جو دوائیں کھاتے تھے تاکہ کوئی بیکٹیریا لگ نہ جائے، کوئی ذرے، کوئی زہریلے ذرات ہمارے بدن میں نہ آ جائیں، اس کے لیے امیونٹی کی دوائیں کھاتے تھے لوگ. نماز پڑھو گے تو بہت ساری برائیوں کا ڈیفنس ہو جائے گا، آسانی کے ساتھ ہو جائے گا. نماز پڑھ کے تو دیکھیں، زندگی میں نماز لائیں. 5 وقت کی نمازی عورت انشاءاللہ شریعت پر عمل کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا. تو فرمایا جس شخص کے پاس سے میں آ رہی ہوں، اکریمہ سے کہہ رہی ہے اس کی بیوی، وہ لوگوں میں سب سے زیادہ نیک ہے. اور پھر کیا فرمایا؟ لوگوں میں سب سے اچھے ہیں، خیر الناس. سب سے اچھے بھی وہی ہیں، سب سے نیک بھی وہی ہیں، اور سب سے زیادہ رشتوں کو جوڑنے والے بھی وہی ہیں. ایسے شخص کے پاس سے میں آ رہی ہوں اور انہوں نے آپ کو معاف کرنے کا اعلان کیا ہے. اکریمہ کے دل میں تو وہ سمندر میں ہی دل میں ایمان داخل ہو گیا تھا، سوچا تو تھا ہی اس نے. اور پھر آ کر بیوی نے کہا تو پھر تیار ہو گئے اور چلنے لگے. اب چل رہے ہیں مکے کی طرف. راستے میں چونکہ بیوی سے شوہر بہت دنوں سے الگ تھا، کافی دن ہو چکے تھے، تو راستے میں اکریمہ نے اپنی بیوی کے سامنے تقاضا پیش کیا کہ میں ضرورت پوری کرنا چاہتا ہوں تیرے ساتھ. جیسے ہی اکریمہ نے یہ تقاضا پیش کیا، ام حکیم نے کہا آپ نہیں کر سکتے میرے ساتھ. کہا کیوں؟ فرمایا کہ میں ایمان لا چکی ہوں اور تم ایمان والے نہیں ہو، اور جب دونوں کا مذہب الگ الگ ہے تو پھر دونوں ایک دوسرے سے تعلق اور ریلیشن شپ قائم نہیں کر سکتے. میری مائیں اور بہنیں، ایمان لانے کو کوئی 10 سال نہیں ہوئے ہیں، چند لمحے، چند دن گزرے ہوں گے، لیکن اللہ کا خوف کیسا آ گیا ہے، اللہ کا ڈر کیسا دل میں داخل ہو گیا ہے کہ شوہر سے یوں کہا کہ نہیں، جب تک تم ایمان نہیں لاؤ گے ہم دونوں مل نہیں سکتے. کہاں ہے اللہ کا ڈر؟ اگر کوئی عورت شریعت پر عمل کرتی ہے، اپنے دل میں اللہ کا خوف پیدا کرے گی، نمازیں پڑھے گی، تو پھر اس کے لیے اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنا آسان ہو جائے گا. اس کے لیے غیر محرم کی طرف نہ دیکھنا آسان ہو جائے گا. اس کے لیے نگاہوں کی حفاظت کرنا آسان ہو جائے گا. اس کے لیے برقع پہننا آسان ہو جائے گا. اس کے لیے خواہشات سے بچنا، زنا سے بچنا، آنکھوں کے زنا سے، کانوں کے زنا سے، ہاتھوں کے زنا سے، پیروں کے زنا سے بچنا آسان ہو جائے گا. کر کے تو دیکھیں. ایک عورت ابھی ابھی ایمان لائی ہے، اس کے دل میں اللہ کا خوف دیکھیے آپ، کیسا خوف ہے، منع کر دیا. ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں صحابہ سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اکریمہ آ رہے ہیں، صحابہ سے نصیحت کر رہے ہیں کہ وہ آئیں گے، ان کو ان کے باپ کی وجہ سے تانا مت دینا. اللہ اکبر. تکلیف مت پہنچانا، باپ تو ان کا جا چکا ہے. آپ اگر ان کے باپ کا ان کو تانا دو گے کہ یہ دشمن کا بیٹا ہے، اس امت کے فرعون کا بیٹا ہے، یا ایسا کچھ کہو گے تو زندہ آدمی کو تکلیف پہنچے گی. یہ اچھی بات نہیں ہے زندہ آدمی کو تکلیف پہنچانا. قربان جائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. آپ کیا فرما رہے ہیں، کیا سکھا رہے ہیں؟ شریعت ہمیں کیا بتا رہی ہے؟ اتنی تکلیف بھی کسی کو مت پہنچاؤ، ان کے باپ کی وجہ سے ان کو برا مت کہو. بلکہ قرآن تو یوں کہتا ہے بتوں کو بھی برا مت کہو، ہے نا قرآن میں
وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ کیا فرماتا ہے قرآن؟ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں بتوں کو برا مت کہو، تم اگر ایک اسٹیچو کو، ایک بت کو گالی دو گے وہ جواب میں اللہ کو گالی دیں گے، تو کہیں تمہاری وجہ سے اللہ کو کوئی برا بھلا نہ کہہ دے، اس لیے قرآن کہتا ہے بتوں کو برا مت کہو۔ اسی لیے فرمایا کسی کے باپ کو گالی مت دو، تم ان کے باپ کو گالی دو گے تو وہ تمہارے باپ کو گالی دے گا، تم ذریعہ بن گئے تمہارے باپ کو گالی دینے میں، تو نہ کہا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ آئیں گے لیکن آپ ان کے باپ کی وجہ سے ان کو تانے مت دینا۔ پھر وہ آئے، ایمان لے آئے اکرمہ، اور بعد میں ایک جنگ میں شریک بھی ہوئے اور جنگ میں شریک ہو کر شہید بھی ہو گئے۔ میری مائیں اور بہنیں، میں صرف اور صرف یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ رمضان کا مہینہ بھی تو قریب آ رہا ہے، ہم بھی تو دھیرے دھیرے قریب پہنچ رہے ہیں۔ کیا ہمارے اندر یہ جذبہ ہے جو ایک عورت کا جذبہ ہے کہ اپنے شوہر کو جہنم سے بچانے کے لیے یمن تک گئی اور وہاں سے ان کو لے آئی، راستے میں اللہ کا خوف ان کو دکھلایا، پھر وہ ایمان لائے، اور آپ جانتے ہیں بعد میں وہ اکرمہ رضی اللہ عنہ بن گئے۔ آج ان چیز کی ضرورت ہے، تو آج کی بات کے پیغاموں میں سب سے پہلا پیغام یہ ہے کہ دعا صرف اللہ سے مانگنا ہے، کسی اور کو نہ پکاریں، اللہ کو پکاریں۔ دوسرا پیغام یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ اپنے ماتحتی میں جتنے لوگ ہیں، اپنے انڈر میں جتنے لوگ ہیں، ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کریں، اچھائی کا معاملہ کریں، بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، بیوی شوہر کے ساتھ، شوہر بیوی کے ساتھ، ماں باپ اپنے بچوں کے ساتھ، بچے اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے، خیر خواہی کرے، ایک دوسرے کو مدد کریں، نماز پڑھوائیں، نماز پڑھیں، پورا گھر ماحول نمازی بن جائے انشاءاللہ تعالی۔ ایسے جو پروگرامات ہوتے ہیں اس کا صرف اور صرف یہ مقصد ہے کہ ہمارے گھروں میں 100% دین آ جائے، 100% نمازی بن جائے، ہماری جوان لڑکی زنا سے بچ جائے، ہماری جوان لڑکی فضولیات سے بچ جائے، ہماری جوان لڑکی رسم و رواج سے بچ جائے، ہماری جوان لڑکی حضرت فاطمہ کے طریقے پر چلنے لگے، ہمارے گھر کی عورتیں حضرت عائشہ، حضرت خدیجہ، ازواج مطہرات اور جتنی بہت ساری صحابیات ان کے طریقوں پر چلنے لگے۔ یہ اصل ہمارا طریقہ ہے، اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے، اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اس لیے میری مائیں اور بہنیں تھوڑا سا خیال رکھیں، رمضان کے مہینے میں آپ ابھی سے فکر کر لیں کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا شروع کر دیں، تاکہ رمضان کا مہینہ جب آئے گا تو آسانی کے ساتھ قرآن کریم پڑھنا شروع کرے گی اور آسانی کے ساتھ زیادہ سے زیادہ تلاوت کر پائیں گی۔ شعبان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے اس مہینے میں روزے رکھتے تھے، موقع ملے تو کبھی کبھی روزہ رکھ لیں۔ اگر کمزوری پیدا ہونے کا خطرہ ہو تو پھر رمضان کے لیے تیار رہیں، رمضان میں ایک روزہ نہ چھوڑیں، یہ دن دوبارہ نہیں آتے، آپ پورے سال قضا کر لیں تب بھی رمضان کے ایک روزے کی برکت حاصل نہیں ہو پائے گی۔ نفلوں کے لیے تیار رہیں، تہجد کا اہتمام شروع کریں تاکہ رمضان میں جلدی اٹھنا آسان ہو جائے، اپنے آپ کو ابھی سے تیار کریں، کلمہ طیبہ کی کثرت کریں، بار بار لا الہ الا اللہ پڑھیں، رات کو سوتے وقت سورہ کافرون پڑھیں تاکہ شرک سے نفرت پیدا ہو جائے، سورہ اخلاص پڑھ کر سو جائیں، سورہ فلق سورہ ناس پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں، اور اپنے آپ کو میک اپ شیک اپ میں نہ لگائیں، زیادہ جتنا ہو سکے زینت سے دور رہیں۔ آج کل ایسے میک اپس اور ایسی چیزیں، بیوٹی پارلروں میں جانا، الگ الگ جگہوں پر جانا اور اپنے آپ کو فضولیات میں لگانا، عورتیں اس کو معمولی سمجھ رہی ہے۔
میری مائیں اور بہنیں سچی پکی دیندار بننے کی، اللہ کو راضی کرنے والی عورت بنے، انشاءاللہ تعالی اس کے فائدے اثرات نظر آئیں گے۔ قرآن کی آیت جو میں نے پڑھی تھی اس کا یہی مطلب ہے کہ جب وہ لوگ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو چونکہ مکے کے کافر بھی ان کے لیے جدہ، آج کل اس کو جدہ بولتے ہیں، یہ جدہ جو ہے وہاں بھی اس زمانے میں بندرگاہ تھی، کشتیاں جلتی تھی، سمندر تھا، وہاں سے لوگ سفر کرتے تھے، تو جب بھنور میں پھنس جاتی کشتی تو اللہ کو پکارتے، اور جب خشکی پر آ جاتے تو پھر شرک کرنے لگتے۔ فرمایا ہم کو ایسا مسلمان نہیں بننا ہے، ہم کو تو کیسا مسلمان بننا ہے، پکا سچا کٹر مسلمان بننا ہے، اور وہ ایسے بنتے ہیں کہ ہر حال میں ہم اللہ کو پکاریں۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اللہم انی لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین، فإنک ان تکلنا الی انفسنا تکلنا الی عورۃ وذنب وخطیئہ، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا الی طاعتک، اللہم الہمنا مراشد امورنا واعذنا من شر انفسنا، اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکر الینا الکفر والفسوق والعصیان، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، پریشانیاں دور فرما، عافیت کے فیصلے فرما، رحم و کرم کا معاملہ فرما، یا اللہ بہت ہی زیادہ گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، یا اللہ بہت ہی زیادہ گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، یا اللہ معاف فرما دیجئے، یا اللہ معاف فرما دیجئے، یا اللہ اس مجلس کو قبول فرما لیجئے، بیٹھنا قبول فرما لیجئے، مائیں اور بہنوں نے ہاتھ اٹھائے ہیں، یا اللہ ان کی منگتائیں پوری کر دیجئے، یا اللہ ان کو 100% دیندار بنا دیجئے، یا اللہ ان کو 100% نمازی بنا دیجئے، ان کے بچوں کو نیک بنا دیجئے، یا اللہ ان کے جذبے بہت زیادہ اچھے ہیں، یا اللہ اس میں دوام عطا کر دیجئے، ان کو بار بار ایسی مجلسوں میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ان کی بچوں کو دلوں کا سکون بنا، ان کے بچوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، یا اللہ اس فتنوں کے دور میں ہماری ماؤں اور بہنوں کی حفاظت فرما، معصوم بچوں کی حفاظت فرما، بچیوں کی حفاظت فرما، یا اللہ چاروں طرف سے دشمن نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں، یا اللہ ہم سب پھنسے ہوئے ہیں، یا اللہ نکالنے والا تو ہی ہے، یا اللہ ہمارا ایمان لوٹنے کی فکر کر رہے ہیں، یا اللہ ہمیں اپنے ایمان کو بچانے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمارا ایمان تو بچا لے، کرم کا معاملہ فرما دے، رحم کا معاملہ فرما دے، عافیت کا معاملہ فرما دے، بہت ہی مبارک مہینہ چل رہا ہے، یا اللہ اس کی قدردانی ہم سب کو نصیب فرما، آنے والا سیزن کا مہینہ یا اللہ عافیت کے ساتھ وہاں تک پہنچا دے، یا اللہ تندرستی کے ساتھ پہنچا دے، یا اللہ نیکیوں کے سیزن میں نیکیاں کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما دے، روزے آسانی سے رکھوا دے، تندرستی نصیب فرما، شرور اور فتنے سے ہم سب کی حفاظت فرما، یا اللہ مدرسوں کی، مراکز کی، خانقاہوں کی، مکاتب دینیہ کی حفاظت فرما، یا اللہ اس بستی میں دین کا بول بالا فرما، اس بستی کو 100% مسلمان بنا، نمازوں کا پابندی بنا، یا اللہ یہاں کے ایک ایک فرد کو نمازی بنا دے، یا اللہ مسجد ہے، مدرسہ ہے، آباد ہے، یا اللہ یہاں کے اساتذہ، طلبہ، طالبات، معلمات، یا اللہ سب کی پوری آتے جاتے حفاظت فرما، یا اللہ پورے جتنے بھی سن رہے ہیں یا اللہ سب کی حفاظت فرما، امت مسلمہ کے ایک ایک فرد کی عزت کی، آبرو کی، یا اللہ مال کی، اولاد کی، ایمان کی پوری حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، مسجد اقصی کی حفاظت فرما، غزہ کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، 72 ہزاروں نے جانیں دے دی ہے، یا اللہ صرف ایک مسجد کو آباد کرنے کے لیے اور ایک مسجد کی حفاظت کے لیے اتنی جانیں گئی ہیں، یا اللہ بچے یتیم، عورتیں بیوہ، یا اللہ ان کے حوصلے بلند ہیں، ٹس سے مس نہیں ہو رہے ہیں، یا اللہ وہ ظالم اسرائیل، یا اللہ اس کا انتقام کا جذبہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا ہے، یا اللہ وہ یہودی ان کو ختم فرما
فرما دے، یا اللہ ان کو ختم فرما دے، یا اللہ ایمان کا بول بالا فرما، کفر کا منہ کالا فرما، یا اللہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے، دین کی خدمت کے لیے ہم سب کو اخلاص کے ساتھ مرتے دم تک قبول فرما، یا اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، یا اللہ جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھ، وقت آخر ہو کلمے والی موت نصیب فرما، کلمے والی موت نصیب فرما، یا اللہ ایک ایک فرد کی مغفرت فرما، امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما، اور یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طفیل منظور فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ۔